کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی فوج کا فلسطین کے خلاف گرینڈ آپریشن کا اعلان سامنے آ گیا۔ 3 بڑے ایشین ملک کا دھماکہ خیز اعلان۔ پاکستان، چین اور ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے، چین کے خطرناک ترین ٹینک اور ایران کے خطرناک ترین ڈرونز کا ایک ساتھ اسرائیل کے حیفا تل ابیب، نیتنیا، دیمونا، بیروشبا پر دھماکہ خیز حملے۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، یہودیوں کی چیخیں نکل گئیں، اسرائیل کے 3 شہر مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ 3 بڑے ایشین ملک جس میں پاکستان، چین اور ایران کا بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے خطرناک ترین جنگی طیارے JF-17 1 بلاک 2 بلاک 3 کا اسرائیل کے خلاف قہر ڈھانے کا فیصلہ۔ دوسری جانب چین کا دھماکہ خیز اعلان۔ چین نے اپنا S-400 اور خطرناک ترین جنگی ٹینک اسرائیل کے خلاف اتار دیے، اور ایران کا بھی بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف اپنے سب سے خطرناک ڈرونز اتار کر اسرائیل کی چیخیں نکال دی ہیں۔ تینوں ممالک کا مل کر ایک ساتھ اسرائیل پر قہر ڈھا دیا۔ تینوں ممالک نے اسرائیل کے 7 شہروں پر حملہ کر دیا۔ تینوں ممالک کا مل کر ایک ساتھ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ۔ تینوں ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین کے خلاف حملے نہیں روکے گا، اسی طرح اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، اور اسرائیل کے خلاف مزید بمباری کرنے کا عندیہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو مزید ہتھیار فلسطین کے لیے بھیجیں گے اور مزید ہتھیار اسرائیل کے خلاف اتاریں گے، اور اسرائیل کے ہر ایک شہر کو نشانہ بنائیں گے اگر اسرائیل نے فلسطین کے خلاف بمباری نہ روکی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ایران اور چین ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے بمباری نہ روکی تو ایران مزید غزہ ڈرونوں کے ساتھ ساتھ ایران اپنے سب سے خطرناک شہاب ڈرون بھی اسرائیل کے خلاف اتارے گا۔ تیسری جانب چین کا بھی بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ چین تو مسلسل فلسطین کے لیے بہت زیادہ ورک کر رہا ہے، اور فلسطین کی آزادی کے لیے چین نے اقوام متحدہ میں بھی جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ اگر چین چاہے تو دنوں کے اندر فلسطین کو آزاد کر سکتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ طریقہ پیسفل طریقے سے ہو۔ لیکن چین اپنے سب سے خطرناک ٹینک اسرائیل کے خلاف اتار چکا ہے، اور ان کے درمیان اب اسرائیل کی خیر نہیں ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مسلسل لڑائی جاری ہے، اور اس دوران شدید ترین متبادل بمباری کے نتیجے میں اب تک 4000 لوگ ایک دوسرے سے زخمی ہو چکے ہیں اور مارے آ چکے ہیں۔ العربیہ کے نمائندے کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی میں اپنا آپریشن وسیع کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیلی فضائیہ کا ایک چھاتا بردار ڈویژن غزہ کے اطراف گامزن ہے۔ اسرائیلی فوج نے حماس تنظیم کی عسکری انٹیلیجنس سیکیورٹی کے سربراہ کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ العربیہ کے نمائندے کے مطابق اسرائیل کی جانب سے بھرپور میزائل حملے میں غزہ کی پٹی میں پولیس اور حکومتی مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں وزارت داخلہ کے ترجمان ایاد البزم کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں کے پے در پے حملوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں پولیس کمان کے صدر دفتر کی تمام عمارتیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔
اسرائیلی پولیس کے اعلان کے مطابق غزہ کی پٹی سے داغے جانے والا ایک راکٹ اسرائیل کے شہر گاڑیوں کو جا لگے ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق اب تک کی غزہ پٹی سے 1000 سے زیادہ راکٹ فائر ہو چکے ہیں۔ پاکستان، چین اور ایران نے بھی تباہ کن بمباری کی ہے اور ایسے حملے کیے ہیں کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھی ان تینوں ممالک پر تباہ کن بمباری کریں گے۔ ان تینوں ممالک نے ہم پر حملہ کر کے تاریخ کی بدترین غلطی کی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے زیر زمین اہداف پر بمباری کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں حماس کے اسلحہ کے زیر زمین ذخائر کو تباہ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ محاذ زرعی ختم ہونے کے قریب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ہم حماس پر کاری ضربیں لگائیں گے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کے رہنما بھاری قیمت ادا کریں گے، ہم اپنے شہریوں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے زیادہ تر میزائل صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فوج کے ترجمان افیائی ادرائی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ شب تابڑ توڑ حملوں کے نتیجے میں اسرائیل کے درجنوں شہر تباہ ہو چکے ہیں۔ ان بمباری کا مقصد زیر زمین مفادات کو متاثر کرنا ہے۔ بمباری میں غزہ شہر کے آس پاس کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں زیر زمین میٹرو سروس کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرنگیں حماس کے لیے ایک تصویراتی خزانہ ہے، ان پر بمباری کے نتائج جن کے اوقات میں واضح ہوں گے۔ انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں کئی کلومیٹر سرنگوں کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے مابین تشدد کا سلسلہ چھٹے روز بھی جاری رہا، جس میں اب تک 140 فلسطینی شہید اور 600 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں اور مزید حملہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ غزہ کے پٹی کے فلسطینی اور اسرائیل کے مابین موجودہ خون ریزی 2014 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی شدید ترین اور سب سے ہلاکت خیز کشیدگی ہے، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے میں الرئیس خاندان کی طرح بہت سے دیگر فلسطینی کنبے بھی ایک بار پھر وہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی پوچھتے رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید حملے کرنے کا بھی عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجانے کی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فالو کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔